امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھے، ہم کس کے ساتھ بیٹھے؟ آپ نے جواب دیا کتابوں کے ساتھ۔ آپ نے جواب دیا کتابوں کے ساتھ۔ آپ نہیں رہیں گے تو آپ ہیں تو ٹھیک، آپ نہیں رہے تو پھر آپ نے دوبارہ کہا کتابوں کی صحبت میں بیٹھا۔ ضمن میں بات عرض کر دوں کہ ایک بہت بڑے محدث حضرت نام ذہن سے اتر گیا، دعوت میں جاتے تھے تو طے کر لیتے تھے کہ میرے اگل بغل میں کوئی نہیں بیٹھے گا، 2 تکیا لگا دیا جائے میرے اگل بغل میں، اور دوات قلم کتاب کاپی لے کر کے چلتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے اور کھانا کھاتے رہتے تھے۔ یہ ان کی کتب بینی کا عالم تھا۔ ایک پھر ان کا انتقال کیسے ہوا آخری بات میں بتا رہا ہوں، یہ سب روایت میں آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ علم کی اہمیت کو، شرع کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ راستے چلتے تھے تبھی کتاب ہاتھ میں لیے رہتے تھے اور مطالعہ کرتے کرتے آگے چلتے تھے، اور ایسے ہی ان کا انتقال ہوا۔ راستے میں چل رہے تھے، کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، ٹھوکر لگی، گرے اور روح پرواز کر گئی۔ علم کو انہوں نے اہمیت دی ہے ہمارے بزرگوں نے، رات بھر کتب بینی کرتے تھے اور رات بھر علماء لکھا کرتے تھے صاحب، جو آج ہمارے درمیان وہ کتابیں موجود ہیں جس کو پڑھ کر ہم لوگ تقریر کرتے ہیں۔ اب آئیے سرکار سیدنا غوث پاک تھوڑا سا ہوشیار ہوئے، کھیلنے لگے۔ بارہا سنا ہوگا کہ ایک آواز آتی تھی کہ عبدالقادر تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تمہارا مقام کچھ اور ہے، چلے آتے۔ ایک بیل کے پونچھ کو تم کو آپ نے پکڑ لیا تھا تو بیل کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، اس نے پلٹ کر کے کہا کہ عبدالقادر اور لڑکوں کی طرح آپ نہیں ہیں، آپ کا مقام کچھ اور ہے۔ آپ گھبرا گئے کہ بیل اور بولتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ بیل ہی ہے کہ کچھ اور ہے۔ بھاگے بھاگے امی سے آ کر کے انہوں نے کہا، سمجھا۔ یہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ آپ چھت پہ ایام حج ہے اور یہاں سے جو ہے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی زیارت کر رہے ہیں، حجاج کرام کو دیکھ رہے ہیں، طواف کرتے دیکھ رہے ہیں، یہ سب تھا، لیکن پھر آپ پڑھنے کیوں نہیں لگ سکتے؟ اب کیا ضرورت تھی؟ یہی پاسے شریعت ہے، یہی سنت مصطفیٰ ہے، یہی سنت علی ہے۔ پہلے علی عالم ہیں، بعد میں ولی ہیں۔ ابو حضرت خاقانی پہلے عالم، بعد میں ولی۔ غوث پاک 25 نہیں 30 سال خود فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال علم سیکھا اور اتنا سیکھا، اتنا علم دین حاصل کیا کہ اللہ نے مقام قطبیت میں فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک پہلے عالم پھر ولی ہے، گویا پہلے شریعت پھر طریقہ۔ باتیں آپ سن چکے ہیں کہ آپ نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنا علم حاصل کیا۔ خواجہ معین الدین پہلے عالم پھر جو ہے ولی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے عالم پھر ولی۔ امام احمد رضا خان پہلے عالم پھر ولی۔ مفتی اعظم پہلے عالم بعد میں ولی۔ خواجہ نظام الدین پہلے عالم بعد میں ولی ہے۔
علم کا وہ مقام رکھا. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بغیر علم ناتما خدا آشنا جی بغیر علم کے آپ کو خدا تک پہنچیے نہیں سکتے. شناخت یعنی پہچان نہیں ہو سکتی. آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ علم کی ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کمیاں ہیں تو اسی چیز کی کمی ہے. دنیاوی علم اگر حاصل کرو گے تو دنیا میں ترقی کرو گے. دنیا میں ترقی کرو گے اور دینی علم حاصل کرو گے تو دین میں ترقی کرو گے. بے شک یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھلایا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے صاحب. تھوڑا سا ہوشیار ہوا جا کام کرو. جا گیریج میں بیٹھ جا سلائی پر بیٹھ جا پنچر بنا. یہ لوگ اپنی نسلوں کو اگر زندہ رکھنا ہے تو علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا بھی سیکھ لاؤ. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو علم و ہنر میں آگے بڑھتی ہیں. ہم پیچھے. تو کتابوں سے دینی کتابوں سے جب آپ شوق رکھیں گے تو شریعت کے آپ پاسبان ہو جائیں گے. حق ہے. سیدنا وارث پاک حافظ تھے کہ نہیں تھے؟ عالم تھے کہ نہیں تھے؟ ارے میں نے تو پڑھا ہے کہ جب کوئی طنز کرتا تھا ان پہ تانا مارتا تھا تو آپ قرآن کی آیت سے اس کا جواب دیا کرتے تھے. جی قرآن کی آیت سے جواب دیا کرتے تھے. بڑے بڑے مولوی سک پکا جاتے تھے. اس کے بعد ہمت کسی کی نہیں ہوتی تھی کہ پھر انگلی اٹھائے. دیوانے کو تحقیر سے دیکھا نہ کیجیے, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل, دنیاوی تعلیم, اسے ایک مقام دلائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کل جب فلسطین والے بے علم تھے تو ہر 2-4 سال کے بعد 200,000 لوگوں کو فلسطین کی جان چلی جاتی تھی. آج جب ان کے پاس علم سیکھا ہے, انہوں نے دنیاوی دینی علم دیکھیے کہ ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے مٹھی پر. اور دنیا کا سپر پاور بن رہا تھا, اس کے ناک میں اتنا دم کر دیا ہے کہ دل ملا رہا ہے. وہی سوچ رہا تھا کہ 85 والا فلسطین ہے, 70 والا فلسطین ہے, 60 والا فلسطین ہے, 45 والا فلسطین ہے. نہیں صاحب, آپ اپنے بچوں کو علم دین خود سیکھیے اور سکھائیے. اگر آپ سچے ہیں تو غوث پاک کی سنت ادا کریے. ایک بھی سنت, آخری بات میں کہہ رہا ہوں, صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے. بارہا آپ نے سنا ہوگا اور نہیں سنا ہے تو آج سن لیجیے کہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال مسلسل بلا ناغہ ہر رات ایک ختم قرآن کریم کیا کرتے تھے. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سال میں کب ختم پڑھتے ہیں. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہی ایک تو آپ دامن کا تار جسے کہتے ہیں, دھاگا, اسی کو مضبوطی سے مسلمان پکڑ لے, بیڑا بنا دے گا. نظرو بھائی
بیڑا پار ہو جائے گا کہ سرکاری سیدنا غوث پاک ہمارے 20 سال بلا ناغا ایک ختم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے رات میں. ہم ایک مہینہ میں ہی صحیح ایک پارا ڈیلی پڑھیں گے, ایک مہینہ میں ایک ختم قرآن کریں گے, تو سال بھر میں 12 ختم قرآن پڑھ لیں گے. ایک سنت ہی. اور آئیے رمضان شریف میں آپ رمضان شریف میں 61 ختم قرآن شریف پڑھا کرتے تھے. ایک ختم رات میں, ایک ختم دن میں. وہاں سے ایک ختم رات میں, ایک ختم دن میں, 33 گنا کے ساتھ 61. اب بجائے 61واں تو وہ تراویح میں ڈیلی ایک پارا پڑھا کرتے تھے, 61 ہو گیا. یہ ہے علم, یہ ہے تصوف. ان جاہلوں سے پوچھو جو کہتے ہیں ہم تصوف والے ہیں, بےہودہ سال میں ایک رکوع نہیں پڑھا کہا تصوف والے. مغرور 420 مکہ, تو بھی جہنم میں جائے گا, تیرا مرید بھی جہنم میں جائے گا. کہاں بچے گا؟ جس کی تہجد نہ چھوٹتی ہو, اسراف نہ چھوٹتا ہو, چاش نہ چھوٹتی ہو, اوابین نہ چھوٹے, وہ ہے تصوف والا, وہ ہے طریقت والا. اب 23 سال میں کو نماز نہیں, بڑا ہوا تو عید بقرعید, اور کچھ ترقی کی ہے تو جمعہ پڑھ لی. بس یہ بننے بھی وہ بیوقوف تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی میں تفسیر لکھنا چاہوں اور ان کی بات کروں, 70 اونٹ کے بوجھ کے برابر لکھوں اور تفسیر ختم نہ ہونے پاوے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے قرآن پڑھتا ہوں ایک ختم کہ اپنے منہ پہ رکاب میں بایاں پیر ڈالتا ہوں اور داہنا پیر ادھر جاتے جاتے ایک ختم میرا قرآن ہوتا ہے. ایک بزرگ میں طواف کر رہے ہیں, ہر طواف پہ ایک ختم, ایک قدم پہ ایک ختم پڑھ رہے ہیں. دیکھا سوچا نہیں تو دماغ میں اسے تصور میں پڑھتے ہوں گے. پلٹ کر کے کہا ناران میں اوریجنل پڑھتا ہوں, حقیقت پڑھتا ہوں, تصور میں نہیں پڑھتا, حرف بھرا پڑھتا ہوں. یہ تصور, یہ مقام اولیاء, یہ لوگوں مقام اولیاء پہچانو اور اس بات پہ خوشی مناؤ کہ ہم ہیں اولیاء کے دیوانے, لیکن دیوانگی ہمارے پاس نہیں, صرف زبان سے کہتے ہیں. اور ثابت کرنے کے لیے آپ کو شریعت مطہرہ پہ چلنا ہوگا, تقوی اختیار کرنا ہوگا, یعنی پرہیزگاری. اور جس دن یہ ہم میں آ جائے گی تو کنتم خیر امۃ کا تاج ہمارے سر پہ ہوگا کہ تم ہی سب سے بہتر ہو. ورنہ تو ہم سب سے گھٹیا ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو کچھ بیان کیا یا آغاز بات تھا, اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی ہوئی زبانوں سے جو بھی غلطی سہون قصد نکلی ہو معاف فرمائے, اور ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی اپنا, اپنے محبوب کا, اپنے محبوب بندوں کا سچا دوست بنائے اور خاتمہ بھی خیر فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.